ایک بھائی نے پوچھا کہ بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد کچھ تری سی محسوس ہوتی ہے، یہ کیا پیشاب ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، اور کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ پیشاب کر لیا پھر وضو کر لیا، اس کے بعد یہی اس کی ان کی مراد ہوگی کہ اب تری سی نظر آئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہ تری کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ مزی ہو، چاہے وہ ودی ہو، کوئی بھی چیز اگر پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد خاص طور پہ آپ کو نظر آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ قطرہ آیا ہے، لیکن جب آپ نے چیک کیا تو کوئی تری نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بعض اوقات ہوا ہوتی ہے، وہ خارج ہوتی ہے، پیچھے سے بھی ہوتی ہے، وہ تو ہے خروج ہوا عادتاً، اور ایک بعض اوقات آگے سے ہوا کا خروج ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں جاتا۔ تو کبھی ایسا محسوس ہو تو چیک کر لیا جائے، انسان چیک کر لے۔ اگر بار بار ایسا ہوتا ہے اور 2-3 دفعہ چیک کرنے پر دیکھا کہ کوئی تری نہیں ہوتی تو 5ویں دفعہ تو پرواہ ہی نہ کریں اس کی، اور بہتر یہ ہے کہ جب فارغ ہوا کریں پیشاب وغیرہ سے تو تھوڑا بہت پانی رومالی پہ چھڑک لیا کریں، تو اس سے وسوسے بالکل بھی نہیں آتے ہیں، اور آسانی بھی رہتی ہے کہ جب ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ قطرات وغیرہ آنا رک جاتے ہیں۔ بہن کہتی ہیں ہم دکان پہ بعض وقت کپڑے خریدنے جاتے ہیں، وہ کوئی قیمت بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کم از کم کم کر دو، تو وہ کہتے ہیں ہم چلو 10% آپ کو کم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 20% کم کرو۔ جب وہ مان جائے کہ چلو ٹھیک ہے تو کیا مزید ہم کم کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی فکس اماؤنٹ آپ نے آفر کیا اور اس نے قبول کر لیا، اس میں تو اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مثال کے طور پہ اس نے 100 روپے گز کہا، آپ نے کہا نہیں 80 روپے دو، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 80، تو یہ سودا ڈن ہو گیا ہے، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب اس میں کمی بیشی سامنے والے کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر وہ خود آفر کرے چلیں آپ نے 80 کا میں آپ کو 70 میں اور دے دیتا ہوں اور کم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یوں ہی اس کی مرضی کے بغیر آپ نے کہا میں نے 80 کہا تھا لیکن چلو میں تمہیں 90 دے دیتی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے 80 کے اوپر رضامندی کر دی اور اب آپ کہیں 70، وہ کہے 70 نہیں 80 آپ نے کہا تھا، میں نے بس اس پہ ڈن کر دیا ہے، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، تو اس پر سودا آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب اگر آپ کمی کریں گے تو گناہگار ہوں گے، یا آپ سودا چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نہیں لیتے، تو یہ آپ نے بہت ہی غلط کیا، کیونکہ جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے ایک مخصوص ثمن کے اوپر تو بیچنے والے کا حق آپ کے پیسے پر اور آپ کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی کے بغیر جانے کا مطلب اس کے حق کو باطل کرنا ہے اور آپ آخرت میں پھنسیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی اس نے 100 روپے کہا، آپ نے کہا نہیں تھوڑا کم کرو، اس نے کہا 90، آپ نے کہا نہیں اور کم کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کم، ایسے کوئی فکس اماؤنٹ تو نہیں کہا نا، ابھی آپ تو کم کرتے چلے جا رہے کہ نہیں اور کم کرو، اس نے 80 کہا، آپ نے کہا نہیں اور کم کرو، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے 90 پہ کہا اور کم کرو اس نے 80 کر دیا تو اب ڈن ہو جانا چاہیے، نہیں، ابھی بھی چونکہ فکس رقم نہیں ہے آپ کو اختیار ہوگا، اس سے بھی کم کی آفر آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب فکس رقم پر آپ کر لیتے ہیں تو بس پھر جو وہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا۔ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، یہ اصول ہمیں حدیث سے ملا ہے۔ خشک ہو کر پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی نجاست گری تھی، پھر گرم ہوا، دھوپ یا شدید گرمی کی وجہ سے نہ اس پہ نجاست کا رنگ رہا، نہ کوئی اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، تو یہ زمین پاک کہلائے گی۔ جیسے مٹی کے اوپر پیشاب کر دیا کسی بچے نے، پھر دھوپ وغیرہ پڑی ہے، بالکل نہ اسمیل رہی نہ اس کے اوپر کوئی نشانات وغیرہ ہیں، تو پاک ہے۔ یہ ہمارے فرش کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو بہرحال آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں، یعنی پانی باقاعدہ بہا سکتے ہیں، یا کوئی مطلب فنائل وغیرہ کا پوچھا ووچھا مار کے چھوڑ دیں، جب خشک ہو جائے گا بالکل اسمیل تو ویسی ختم ہے اور پھر نجاست کا اثر ختم ہو گیا ہے، پاک ہو جائے گی۔ ابھی بہن نے پوچھا کہ چلیں یہ تو زمین کا مسئلہ ہے، لیکن جو سلیب وغیرہ ہوتی ہیں، کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دیکھیں جو چیزیں زمین سے اتصال رکھتی ہیں، متصل ہیں کہ وہ ہٹتی نہیں ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کا حکم پھر زمین کا ہی ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہ تو مطلب دیوار آپ نے کہا یا سلیب وغیرہ کہی، یہ جو درخت ہوتے ہیں اور یہ جو گھاس وغیرہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر پیشاب کر دیں تو یہی زمین والا حکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ مطلب اس پہ نجاست کا اثر ہے ناپاک ہیں، اور خشک ہو گئے تو پاک ہو جائیں گے۔ ایسی جو اینٹ زمین میں گڑی ہوئی ہے کہ آپ نکالیں تو نکلے نہیں، اس کا حکم زمین والا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ جو متصل ہوتی ہیں، زمین کے ساتھ متصل ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ مطلب ایک جیسے کچن کی سلیب ہے، اس کے اوپر ہو جائے تو یہ تھوڑا سا مطلب اس کو زمین سے اتصال نہیں کہتے، دیوار سے اتصال کہتے ہیں، ان کو پاک کر لیں تو بیسٹ ہے اور بہتر ہے۔ لیکن ان میں بھی یہ اصول ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پہ اچھی طرح کپڑا وپڑا پھیر دیں اور وہ ہوا وغیرہ سے خشک ہو جائے تو وہ پاک مانی جائیں گی، پانی بہانا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال کسی نہ کسی طرح زمین سے اتصال ہے اس کا۔ تو زمین سے جو چیز متصل ہوتی ہے اس کا بہرحال حکم یہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آئی بروز تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں تو کیا میں کٹوا سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر آئی بروز کے بال بے ترتیب ہو گئے ہوں اور اس کی وجہ سے چہرہ بدنما محسوس ہو رہا ہو، اب اگر کنواری بچی ہے تو رشتوں میں فرق آتا ہے، بعض اوقات اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی بے رغبتی کا سبب بنتا ہے،
تو صرف بدنمائی کو دور کرنے کی نیت سے آئی بروز کے اوپر کینچی چلا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بہن قبول صورت ہیں اور وہ خوبصورت بننے کے لیے یا خوبصورت ہیں مزید خوبصورت بننے کے لیے ایسا کریں گی تو یہ پھر شرعاً منع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا مرحومین کے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پہن سکتے ہیں، نہ تو وہ کوئی ناپاک کپڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی شخص کے مر جانے سے معاذ اللہ ان کپڑوں کے اندر کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے کہ جو پہنے گا اس کے وہ بھی موت کے قریب ہو جائے گا، یہ مصائب کا شکار ہوگا۔ ہم کسی نہ کسی کو آپ صدقہ تو کریں گے، وہ پہنے گا کہ نہیں پہنے گا؟ تو یہ بالکل غلط قسم کا خیال ہوتا ہے کہ جو مرحوم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ گھر میں استعمال نہیں ہوں گے، سارے صدقہ ہوں گے۔ نہ، اگر آپ پہننا چاہتے ہیں بالکل پہن سکتے ہیں، ان میں نہ تو شرعاً کوئی ممانعت ہے اور نہ روحانیت کے اعتبار سے ہے، اور ویسے بھی ہمارا مذہب اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی چیز میں اصلاً کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ برے اعمال کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس شخص کے اندر نحوست ہے کہ برے عمل کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن فی نفسی جیسے اب یہ پین ہے، ہم کہیں یہ پین منحوس ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی، اور نہ کسی کی موت وغیرہ کی وجہ سے یا اس کے جسم سے کچھ ٹچ ہونے کی وجہ سے کوئی نحوست کا تصور ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ فرمایا کہ شوہر نے شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کے لیے کوئی اسی پیسے سے چیز لوں گی تو شوہر ضرور ناراض ہوں گے، تو کیا میں لے سکتی ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں ایسی صورت میں آپ نہیں لے سکتی، کیونکہ شوہر کی ناراضگی ظاہر کرتی ہے کہ اس نے مقید شاپنگ کی اجازت دی ہے، بغیر وداؤٹ اینی کنڈیشن، اس کو مطلق کہتے ہیں، اس شاپنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسا کوئی بھی طرز عمل اختیار کرنا جس سے خواہ شوہر ناراض ہو اور آپ کے گھر کے ماحول خراب ہو، وہ مناسب نہیں ہوتا۔ اگر بھائی کے لیے لینا چاہیں تو اپنی پاکٹ منی سے آپ لے لیں، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، چلو اگر آپ بھائی کو ضرورت ہے تو آپ دے سکتی ہیں، لیکن جب شوہر یقین ہے کہ ناراض ہوگا تو پھر اس کے پیسے سے نہ لیں، ورنہ آپ گناہگار بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوں گی گناہگار، کہ اگر شوہر کو معلوم ہوگا، لازم بات ہے کہ وہ ناراض بھی ہوگا اور آپ پر اعتماد بھی کم ہوگا، گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا، اور وہ آپ نے ایک شک کا راستہ کھول دیا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم نے اس کے باوجود کیا، اس کا مطلب تم ہر چیز میں نافرمانی کر سکتی ہو، تو خواہ اپنے گھر کو کیوں خراب کریں؟ یہ دانشمندی کی بات نہیں ہوتی۔ بھائیوں بہنوں کو کچھ دینا منع نہیں ہے، اپنے پیسے سے دیں، یا اگر شوہر نے دیا ہے اور آپ کو مالک بنا دیا، کلی اختیار دیا تب، لیکن اس طرح کی ناراضگی کے موقعوں پہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا یہ ڈک میں کبھی کبوتر وغیرہ اپنے بچے دے دیتے ہیں تو پھر وہ بیٹے بیٹے کرتے ہیں، اس سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا ان کو ہم وہاں سے ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں کبوتر میں ویسے اس کی بیٹ میں اتنی اسمیل نہیں ہوتی، اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد کے اندر کبوتروں کے گھونسلے نہیں ہٹائے تھے اور وہ بیٹ وغیرہ کو صاف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اس سے پریشان ہیں، بچے چیچی چیچی کرتے ہیں اور اس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو بالکل آپ ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کہ جب ان کے بچے بڑے ہو کے اڑ جائیں، دوبارہ وہ یا تو انڈے ہی پڑے ہوں ختم کر سکتے ہیں، یا انڈے نہ ہوں اس وقت آپ ان کا گھونسلہ ختم کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، اگر ہم کسی کو پالتے ہیں تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حوالے کر دیتا ہے، اور جب ہم کسی کو پالتے نہیں ہیں، یعنی کیج برڈ نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی جو اڑنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی کفالت خود اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست فرماتا ہے۔ آپ یہاں سے ہٹا بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا، وہ کسی دوسری جگہ جا کر گھونسلہ بنائیں گے، جیسے کہ روزانہ دانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ چڑیا کو، کبوتروں کو الہام فرماتا ہے، وہ اپنے دانے تک خود پہنچتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو اس لیے آپ اس میں کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن بچے ہوں تو نہ ماریے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ گائے بھینسوں کا ڈیری فارم ہے، ہم دودھ نکال کے سیل کرتے ہیں، تو اگر ہم وہ جانور دیکھیں جو جتنے بھی ہیں اور بچڑے وغیرہ جو نکلے سب ملا کر 40 کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا فقط دودھ کی رقم پر ہوگی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چونکہ یہ تجارت کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ دودھ فروخت کرنے کے لیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جانوروں پر زکوٰۃ کے لازم ہونے کا حکم یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہوں، فری کا چارہ استعمال ہوتا ہو، جبکہ آپ جو ڈیری فارم میں ہوتے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ مختلف چارے کے اندر چیزیں ملاتے ہیں تاکہ دودھ بڑھے، تو وہ تو سب چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو ان جانوروں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس سے جو دودھ آئے گا، دودھ سے جو پیسہ آئے گا، سال کے اینڈ کے اندر وہی جیسے آپ جو پیسہ اس وقت کیش موجود ہوگا ان سب کو آپ جمع کر کے پھر اس کی زکوٰۃ کا حساب کریں گے۔ مہینے کے مہینے جو آتا رہا اس کا حساب نہ کریں، جس سے سمجھایا بارہا کہ سال کے شروع میں نصاب مکمل ہوا، زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، اور نصاب مکمل ہونے کا مطلب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر جب رقم جمع ہو گئی تو سال شروع ہے بس۔ پھر سال کے اینڈ میں جا کر دیکھتے ہیں اب کتنا مال باقی ہے، جتنا سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پرائز بانڈ وغیرہ ہے، مال تجارت ہے، ان سب کا کیش وغیرہ بنا کے اس ٹوٹل اماؤنٹ پر پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیا عورت اگر حاملہ ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟
دیکھیں نکاح بعض صورتوں میں ہو جائے گا، بعض صورتوں میں منع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور زنا سے حاملہ ہے تو اس کے اوپر تو چونکہ عدت نہیں ہوتی، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ حمل اگر اسی شخص کا ہے تو پھر جسمانی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، اور اگر حمل کسی اور کا ہے لیکن اس نے نکاح کر لیا تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے جسمانی تعلق قائم کرنا منع ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وہ حاملہ تھی، شوہر فوت ہو گیا تو یقینی سی بات ہے کہ عدت چل رہی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے کسی نے طلاق دی تھی، اس کی بیوی حاملہ ہے تو یہ حمل کے دوران عدت جاری ہوتی ہے، عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا ابھی نہیں کریں، جب اس کے بعد عدت ختم ہو جائے اس کے بعد نکاح ہوگا۔ ایک کسی بہن نے پوچھا تھا کہ حالت جنابت میں تسبیح پر درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، تو تسبیح چھونا حالت جنابت میں یا حالت حیض میں کوئی منع نہیں ہے۔ یہ جنابت یا حیض کی جو ناپاکی ہے ایسی نہیں ہے کہ چھٹ کر چیزوں کو لگ جائے، یہ ہمارے مذہب اسلام میں تصور نہیں دیا گیا، تو لہذا تسبیح کو ناپاک وغیرہ تو نہیں ہوگی۔ ہاں درود پاک جب آپ زبان سے پڑھیں گے تو علماء نے فرمایا کہ حالت جنابت یا حالت حیض میں اس کو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کلی کر لیں، اس کے بعد آپ پڑھ لیں، ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بچی کا نام مدینہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں مدینہ عموماً شہر کا چونکہ نام ہے اور یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے آخر میں تا ہوتی ہے، لیکن یہ ویسی ہے جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں تا ہے، تو طلحہ کے آخر میں بھی تا ہے، لیکن طلحہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عائشہ کا لفظ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کے نام تو رکھے جاتے ہیں مدینہ، جیسے مدینہ آ گیا اس لیے ہم کہتے ہیں، مدینہ آ گئی نہیں کہتے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ بی بی کا لفظ بڑھا دیں، مدینہ بی بی یا بی بی مدینہ، تو چلو پھر تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال لڑکوں کے نام رکھے جائیں، بچیوں کے نام نہ رکھیں۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو بنیاد بنائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، اور یقیناً لڑکوں کے رکھ سکتے ہیں، لڑکیوں کے تو نہیں، کیونکہ نبی صرف مرد ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو، نیکوں کے نام پہ نام رکھو۔ تو بچیوں کے نام اکثر صحابیات کے نام پہ رکھیں، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را انفرادیت تلاش نہ کریں، بلکہ ایسا نام رکھیں کہ جب بچی کا نام لیا جائے تو ہماری توجہ ہمارے اکابرین کی طرف جائے، ایسی کوشش کریں۔ ایسے نام نہ رکھیں کہ نام لیے جائیں تو کوئی غیر مسلم ذہن میں آئے، فضول قسم کی چیز میں ذہن میں آئے، یا کچھ بھی ذہن میں نہ آئے، بس سامنے والے کی آئے۔ یہ بھی کوئی منع نہیں کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پری پلان میں نے دیکھا یہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان ان ناموں کو عام کر دیا جن کو لیا جائے تو ہمارا تعلق ماضی سے کٹ ہی جائے گا، اور ان ناموں سے بیزاریت ڈالی جا رہی ہے کہ اگر ان ناموں کو لیا جائے تو اکابرین کی طرف ذہن جائے کہ کم از کم چلو فکری تعلق تو قائم ہو۔ مثلا بچی کا نام خدیجہ ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، مریم ہے، ماریہ ہے، یہ ازواج مطہرات کے نام ہیں، تو جب آپ نام پکاریں گے تو بچی کا نام رکھا ہے حالانکہ، لیکن چونکہ وہ اکابرین سے نسبت رکھتا ہے تو ضرور توجہ اکابر کی طرف بھی جائے گی، بزرگوں کی طرف جائے گی، اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، کوشش کریں اسی طرف آپ آئیں۔ قرض دی تھی 10 سال بعد ملی، اب ہم نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ 5 سال جو پہلے 5 سال تھے اس میں چاندی کا الگ ریٹ تھا، اگلے 5 سالوں میں الگ ریٹ ہے، تو کس طرح زکوٰۃ کا حساب و کتاب کریں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سال بسال حساب ہوتا ہے، اور صرف قرض کی رقم کا علیحدہ حساب نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ کے پاس رقم ہے وہ سال کے اینڈ میں، اور جو قرض دیا اس کو اس میں ملا کر، اور پھر آپ جو ہے وہ اگر نصاب کمپلیٹ ہے تو زکوٰۃ بنائیں گے۔ پھر جو قرضے کے اوپر زکوٰۃ نکل رہی ہے اس کو چاہے فوری ادا نہ کریں، وہ لکھ کر رکھ لیں، وہ بعد میں جب آپ کو قرضے کی رقم ملے گی تب آپ ادا کریں گے۔ تو جب آپ ہر سال لکھتے جائیں گے تو ریٹ چاہے اوپر ہو چاندی کا نیچے ہو، ہر سال کے حساب سے جو آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کو دقت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے 10 سال تک کوئی حساب و کتاب نہیں کیا، اب کر رہے ہیں تو یقینی سی باتیں پریشانی ہوگی۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ موجودہ جو ریٹ ہے اس کے حساب سے ہی 10 سال کی زکوٰۃ آپ بنا کر، یعنی اس قرض والی رقم کے اوپر زکوٰۃ بنا کر ادا کر دیں۔ اگر زیادہ بھی ادا ہوگی تو کوئی بات نہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور حساب ویسے سال بسال کرنا چاہیے۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور ایک اس کا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، تو کیا دودھ پیتے بچے کا نان نفقہ والد پر واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ زوجہ کا نفقہ جب تک وہ عدت میں ہوگی یہ بھی شوہر پہ لازم ہے، لیکن جب عدت گزر جائے گی تو وہ شوہر کے لیے اجنبیہ ہے، پھر اس کا نان نفقے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اولاد تو بہرحال اس مرد کی ہے، تو اس لیے اس اولاد کو وہ نان نفقہ دے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی۔ اور فرض کر لیں بچے کا اپنا مال نہ ہو، اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کا اپنا مال ہے تو پھر باپ پہ نفقہ واجب نہیں ہوتا، وہی پیسہ اس بچے پہ خرچ کیا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بچے کا اپنا مال نہیں، تو پھر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا باپ پر اس کا نان نفقہ لازم ہوگا۔ اور شرعی لحاظ سے نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، یہ ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں، رہائش، کھانا پینا اور لباس، 3 چیزیں باپ کے ذمے ہیں۔ دنیاوی پڑھائی حقیقتاً
شرعی لحاظ سے باپ کے ذمے نہیں ہے. دینی تربیت باپ کے ذمے ہے، دینی استاد کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، لیکن آج کل کے عرف کے اعتبار سے اسکولنگ بھی اور کالج میں یونیورسٹی کے اندر جو فیسز وغیرہ ہیں وہ والد ہی دیتے ہیں. اس لیے اگر کورٹ یہ لازم کر دیتی ہے کہ باپ بچے کو خرچہ بھی دے گا اور پڑھائی کا خرچہ برداشت کرے گا تو بہرحال پھر اس کو برداشت کرنا ہوگا. نے کہا کہ مرد عورت سے نکاح پڑھوا لے تو کیا حکم ہوگا؟ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو نکاح خواہ ہی عورت بیٹھی ہو، گواہ بھی موجود ہیں، لڑکا لڑکی بھی ہیں، اور اس عورت نے ان سے ایجاب و قبول کروا لیا تو بالکل نکاح ہو جائے گا. کہ نکاح حقیقتاً نہ مرد پڑھا رہا ہوتا ہے نہ عورت پڑھا رہی ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. نکاح ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے. اگر کوئی بھی نکاح خواہ نہ ہو، عورت مرد کو کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور مرد کہے کہ میں نے تیرا نکاح اپنے ساتھ کیا، مہر کا ذکر بھی کر لیں، دو گواہ بھی موجود ہیں، نکاح ہو جائے گا. یہ جو نکاح خواہ اب ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں یہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، ایک ہمارا نکاح فارم فل کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ باقاعدہ یعنی قانونی حیثیت اس کی ہو گئی ہے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. اسی لیے تجدید نکاح کے اندر جب ہم کہتے ہیں، بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں اب نکاح خواہ کو بھی بلانا پڑے گا. ارے بھائی نہیں بلانا پڑے گا، آپ میاں بیوی سامنے بیٹھو، دو گواہ اپنے یہاں موجود کرو، عاقل بالغ مسلمان ہونے چاہیے، ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیجئے، نکاح ہو جائے گا. تو ایک تو صورت یہ ہے. دوسرا یہ کہ عورت سے پڑھوا لیے کا مطلب یہ ہے کہ یوں شوہر نے کہا بھی میں اجازت دیتا ہوں کہ تم میرا نکاح اپنے ساتھ کر لو، اور عورت نے کہا کہ میں نے اتنے مہر کے بدلے میں آپ کا نکاح اپنے ساتھ کیا، تب بھی درست ہے، جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، بس دو گواہ ہونے چاہیے. آگے انہوں نے کہا کہ جو گواہ موجود تو ہیں لیکن نہ مرد ان کو جانتا ہے نہ عورت ان کو جانتی ہے، تو کیا ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکم ہوتا ہے کہ عورت کو موزے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے کہ اس کے ناخن بھی نظر نہ آئیں؟ جی بالکل ایسا کوئی حکم نہیں ہے. پیچھے کے اس کا حصہ جو ہے ایڑی اور ٹخنے وہ حتی الامکان لمبا کوئی مطلب جبہ وغیرہ پہن لے یا لمبا کپڑا اس طرح چادر لٹکائے کہ پیچھے کے چھپیں. اگر آگے کا حصہ اور پنجہ اس کا کھلا رہ گیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. یہ جس نے موزے کا کہا ہوگا احتیاط کے لیے کہا ہوگا کہ عورت حتی الامکان اپنے آپ کو ڈھک کے نماز پڑھے، بہت بیسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڑی کو بعض نے ستر میں عورت کے مانا ہے ٹخنوں سمیت. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ جب بہنیں ہماری سجدے میں جاتی ہیں تو بعض اوقات وہ کھنچ جاتی ہے شلوار ہی، بلکہ بعض اوقات تو پنڈلی بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، پنڈلی بھی اتنا اوپر چڑھ جاتی ہے شلوار، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ ستر ظاہر ہو جاتا ہے اور اس میں نماز کا مسئلہ ہوگا. اس لیے میں اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے ایک اسکارف، لمبا سا اسکارف سلوا لیں، اتنا لمبا کہ آپ اس کو پہنیں تو وہ زمین میں لٹکے، اور اس کے اندر نماز پڑھیں اس طرح کہ جب آپ سجدے میں جائیں تب بھی آپ کا کوئی جسم کا حصہ ظاہر نہ ہو. یہ بیسٹ ہے. یا یہ جیسے موزے کا مسئلہ انہوں نے کہا موزہ پہن کے نماز پڑھ لیں، لیکن یہ بہرحال زیادتی ہوگی کہ اگر ناخن بھی نظر آیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. یہ بچے نے پوچھا کہ کیا غیر مسلم لڑکی سے دوستی کرنا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو ہوگا کہ دوستی میں اور ملاقات کرنے میں یا تھوڑا سا ربط رکھنے میں فرق ہوتا ہے. دوستی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی گہرائی میں انسان چلا جائے کہ اپنے راز اسے بتائے، زیادہ اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرے اور اس سے کوئی چیز نہ چھپائے، اسی طرح اپنے مال پر اس کا حق سمجھے. اتنی گہری جو دوستی ہوتی ہے اس کو قرآن اور حدیث نے سختی سے منع کیا ہے. ایسی دوستی کافر کے ساتھ یاد رکھیں گناہ ہے. ایک ہوتا ہے عام بات، جیسے آپ فیس بک پر کسی سے ہائے ہیلو ہو گئی، تھوڑی بہت روزانہ بات ہو جاتی ہے، اس کو دوستی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ملاقات. لیکن اس میں دوستی تو ویسی منع ہے، لیکن جو ملاقات ہوتی ہے ایک ربط ہوتا ہے، ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک سطحی اور ظاہری قسم کا، اس کو بھی بلا ضرورت نہ کیا جائے. کیونکہ جو ہمارے مسلمانوں کی مذہبی اور عقیدے کے اعتبار سے حالت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں، اور ہم جیسے لوگوں پر تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اپنا عقیدہ بھی نہ کسی کتاب کو پڑھ کے سیکھا ہوتا ہے نہ کسی عالم دین سے سیکھا ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ دیگر مذاہب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. اس قسم کی دوستی جو ہے بعض اوقات ہم اپنے عقیدہ ایک رکھتے ہیں لیکن سطحی قسم کا ہوتا ہے، اس کی گہرائی اور معرفت حاصل نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، کہ نتیجہ نکلتا ہے کچھ عرصے بعد اپنے مذہب اسلام کی پابندیاں بری محسوس ہونے لگتی ہیں اور ان کا مذہب اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، یا کم از کم ایک باطل مذہب کے لیے دل کے اندر جو ناپسندیدگی مطلوب شرع ہے وہ ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے. اور میں نے کتنے لوگوں کو مرتد ہوتے ہوئے مطلب سنا ہے، دیکھا تو نہیں اپنے سامنے، لیکن خود والدین بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو تھے وہ غیر مسلمین کے ساتھ رہے اور اب وہ غیر مسلم ہی ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اسلام کو نہیں سیکھا، اس پہ وارد ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات آپ کو نہیں پتہ، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی ویکنیسز آپ کو نہیں معلوم، ان کی خرابیاں آپ کو نہیں پتہ، اور آپ نے دوستی کر لی. آہستہ آہستہ اس کا اثر غالب آتا ہے اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دوسرا، جتنے نوجوان بچے مجھے سن رہے ہیں، اگر نہیں سن رہے تو میرا کلپ بنا کے ان کو سنائیں. غیر مسلم سے آپ دوستی کریں گے، اس کی دوستی کا ایک حق ہوگا جو آپ کو ادا کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو میدان محشر میں گرفت کے لیے تیار رہیں. وہ حق کیا ہے
کہ آپ کو اس کو اسلام کی دعوت دینی ہوگی، اسے اسلام کے قریب کرنا ہوگا، اسے مسلمان کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، لیکن تھوپے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبردستی کریں، فورس کریں، لیکن اپنے اسلام اتنے اچھے انداز سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ اسلام کا پیار، اسلام کی محبت ان کے دل میں داخل ہو اور وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اگر آپ نے صرف ہائے ہیلو تم کیا کر رہے ہو اور یہ اور وہ کر کے اس کو رکھا، ہو سکتا ہے میدان محشر میں وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں 10 سال تک اس کا دوست رہا یا دوست رہی، لیکن ایک مرتبہ بھی اس نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام کی اسٹڈی کی آفر نہیں کی۔ اگر ہوتا تو شاید میں مسلمان ہو جاتی، بس وہاں پہ آپ کی گرفت ہوگی اور آپ پھنس جائیں گے۔ اس قسم کے کئی واقعات حدیثوں میں موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں کہ ایک بیوی بچے ہوں گے، وہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ دعویٰ کریں گے، بچے اپنے باپ کے خلاف دعویٰ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام لا کر کھلایا، اگر یہ حلال کھلاتا ہم حلال کھاتے، اس نے حرام کھلایا، اسی گریب فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالے گا اور ان کے گناہ پھر اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، حساب پورا نہیں ہوگا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ صحبتوں کے بھی حق ہوتے ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے، ایک نوجوان نے، میں نے یہاں پہ سوال ڈسکس بھی کیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، تو کہا میں نے شرم کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کہ شاید دوستی نہیں کرے گا، میں نے کہا نہیں میں غیر مسلم ہوں، اب مجھے گلٹ فیل ہو رہا ہے۔ یعنی ایسے جب صورتحال ہو کہ آپ اسلام کو پیش کرتے ہوئے شرم محسوس کریں، مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا ہی آپ کے لیے باعث شرم بن جائے، تو کیا کسی کو آپ اسلام کی دعوت دیں گے؟ اور وہ بیچارہ اگر آپ کے اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتا، یہ ہماری ہمدردی ہے اس کے ساتھ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، تو آپ کو کوئی بھی زد نہیں پہنچے گی۔ اگر ایک مسلمان دوست بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز کی تلقین کرنا واجب ہوتا ہے، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا واجب ہوتا ہے۔ نہیں کریں گے، آپ نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، بروز قیامت آپ بری طریقے سے پھنس جائیں گے۔ اس لیے دوستیاں کم سے کم کریں، اور کریں تو ذرا دوستی کا حق ادا کرنے کے بارے میں بھی علم حاصل کریں، ورنہ آخرت میں شدید گرفت ہو سکتی ہے۔ کالج میں ایوولوشن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، جیسے یہ جانور اس طریقے سے بنا تھا، سب سے پہلے بیکٹیریا وغیرہ آیا تھا، فلاں فلاں، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض تھیوریز ایسی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، تو کہتے ہیں ان کو پڑھنا کیسا ہے اور امتحان میں لکھنا یاد کرنا کیسا ہے؟ اگر امتحان میں ہم پہلے یوں لکھ دیں کہ سائنس کے مطابق ایسا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یقیناً کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا برا نہیں ہوتا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو صحیح ماننا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، ورنہ تو بینک فراڈ بھی پڑھایا جاتا ہے، فراڈ کی بکس پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ، تو وہ اس لیے کوئی پڑھائی جاتی ہیں کہ آدمی آگے چل کے فراڈ کرے۔ ہم سود کے تمام مسائل پڑھتے ہیں تو اس لیے تو نہیں پڑھتے کہ سود لیں یا دیں، ہم طلاق کے مسائل بھی پڑھتے ہیں، ایسے تو نہیں کہ خدا نخواستہ کو طلاق دینا مقصد ہوتا ہے، تو علم حاصل کرنا برا نہیں ہوتا، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس علم کو آپ شریعت پہ پرکھیں گے، اور وہ بھی خود تو سب کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، سلجھے ہوئے پڑھے لکھے علماء کے ذریعے، ورنہ بعض ایسی تھیوریز ہیں جو 100 سال پہلے پیش کی گئی تھیں، اور اب 100 سال بعد سائنس کی ترقی کا عالم کیا ہے، پہلے گمان کے اوپر سب لکھا گیا اور اب تو عین الیقین بہت سی چیزوں کا حاصل ہو گیا ہے کہ دیکھ کے لکھا جا رہا ہے، لیکن ہم بعض اوقات جدید ترین تھیوریز کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ پہلے کچھ اور لکھ دیا گیا۔ ایک تو یہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اور سائنس کی ترقی کے اعتبار سے بہت سارے احکام بدل گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یوں نہیں کہ آپ ایک چیز پڑھیں کہ کالج وغیرہ میں کسی بھی عام مولوی صاحب سے بات کر لیں، کسی عام علم سے وابستہ شخص سے بات کر لیں اور وہ فوراً اس کو کچھ بھی الٹا سیدھا نتیجہ نکال لے، یہ مناسب نہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے کچھ پڑھا اور اب مستند ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ خلاف شرع ہے، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے، اب ہر جگہ تقریباً ایسا ہی ہے، پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ ویسا بلیو نہ رکھیں، ایسا اعتقاد نہ رکھیں، بلکہ اپنے صحیح اسلامی اعتقاد پر قائم رہیں۔